बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो दाखिली सूरत हाल पे बात करेंगे। शहबाज शरीफ के चंद मजीद असासे नैब के हाथ लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, वो भी अब नैब की गिरफ्त में बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के ज़र मुबादला के बारे में बताएंगे, अच्छी खबर है। फिर आएंगे बैरूनी सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले आपको सऊदी अरब के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब के हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं, बल्कि तमाम अरब ममालिक के अब वो दूसरों से मदद मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके बारे में अहम अपडेट्स हैं, वो आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे रूस और भारत अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इनके ताल्लुकात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और रूस अब खुलकर चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और सबसे आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि अफ़गान तालिबान ने आज गनी हुकूमत पर एक ताज़ा हमला किया है, उसके बारे में बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आते हैं शहबाज शरीफ पर। शहबाज शरीफ ने 26 करोड़ के असासे जाहिर किए थे। नैब के पास जितने असासे जो नैब के पास सबूत मौजूद हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ के 7 अरब के असासे हैं। जो खुफिया हैं, जो अभी भी पोशीदा हैं, वो नहीं पता, लेकिन जो नैब के हाथ लगे हैं वो 7 अरब के असासे हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें। मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ 2 घर बताए थे और एक प्लॉट बताया था। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इंकशाफ हुआ है कि नैब के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की 30,000 कनाल की अराजी है उसके पास। 30,000 कनाल की ज़मीन उसके पास है। इसके अलावा शुगर मिल है, कई बेंगलोज हैं, कई इमारतें हैं, दुकानें हैं, फ्लैट हैं। दुबई में एक फ़्लैट है जो मौलाना फजलुर रहमान का है और उसने अपने फ्रंट मैन के नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ करवाई हुई हैं। और इतलात के मुताबिक ये जान चुके थे कि ये मज़ीद नैब के शिकंजे में आ चुके हैं, अनकरीब इनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इसीलिए ये APC का सारा ड्रामा हुआ ताकि हुकूमत पाकिस्तान पर, रियासत पर और नैब पर दबाव डाला जा सके, अपनी ताकत बताई जा सके। अब आते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से खसारे से निकला हुआ है और मुसलसल प्रॉफिट में जा रहा है। पिछले 2 महीने में 80 करोड़ का मुनाफा कर चुका है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के लिए तारीखी बात है कि पाकिस्तान खसारे से निकला हुआ है, वरना हमेशा पाकिस्तान की आमदन कम थी, खर्चा ज़्यादा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जो रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और मज़ीद होगा। और एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में तरक्की हुई है। टेक्सटाइल के इस वक्त इतने ऑर्डर्स हैं कि हमारे पास कॉटन कम पड़ रही है। उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे भाई हैं, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनमें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। और इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि तेल की कीमतों में जो इंटरनेशनल लेवल पर कमी आई है उसकी वजह से पाकिस्तान को जो तेल इंपोर्ट करना पड़ता था और बड़ी भारी रकम देना पड़ती थी, वो अब कम कीमत में मिल रहा है। तो ये 3 बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी मनसूबाबंदियाँ हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। अब बात करते हैं अरब ममालिक की। अरब ममालिक का ज़वाल शुरू हो चुका है, जैसे हमें अहादीस में बताया गया था, बिल्कुल वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अरब ममालिक जिनकी वजह शोहरत उनका पैसा थी, उनका जो शाही लाइफ स्टाइल था, ये सब उनकी वजह शोहरत थी, उनका तेल, उनका पैसा। अब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। वही बातें उसी तरफ जा रही हैं सब कुछ। कुवैत के बारे में मूडीज रिपोर्ट आई है जो ब्लूमबर्ग ने शाया की है कि कुवैत 90 अरब डॉलर के खसारे में जा रहा है। अंदाज़ा करें यहाँ से, पाकिस्तान ने जो अपने पिछले 72 सालों में अभी तक जितने कर्जे लिए हैं वो 110 अरब डॉलर्स के हैं और कुवैत इस वक्त 90 अरब डॉलर्स के खसारे में जा रहा है। और उसने कतर से मदद मांगी है, और अगर कतर से वो मदद मांगता है तो उसे सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल वाले ब्लॉक से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा सऊदी अरब की सुन लें। सऊदी अरब के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले तो हम आपको बता दें, रूस और चीन। कल भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था
کہ چین کی اصل لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ سی پیک ہے. چین کا بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی جو طاقت ہے وہ اس کے اتحادی ہیں. امریکہ کبھی بھی اپنے ملک سے نہیں لڑتا، وہ وہیں پر آ کر لڑتا ہے. سعودی عرب اس کا اتحادی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، اور سب سے بڑا اس خطے میں جو چین اور پاکستان کے لیے بڑا تھریٹ ہے وہ ہے بھارت. تو امریکہ کو توڑنا ہے تو بھارت کو توڑو، امریکہ کو توڑنا ہے تو سعودی عرب کو توڑو. یہ چین اور روس مل کر ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ شروعات سعودی عرب سے ہوئی. کیسے ہوئی؟ روس نے سب سے پہلے تیل کی قیمت گرا دی. پہلے وہ ذخیرہ کرتا رہا، اپنا تیل بیچتا نہیں تھا کیونکہ وہ تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس نے یہ سب کچھ کیا سعودی عرب اور امریکہ کو خراب کرنے کے لیے. اس نے مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرا دی. سعودی عرب جو بڑا غرور تھا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں اس سے زیادہ گراتا ہوں. اس ریس میں جو ہے تیل کی قیمتیں گری اور سعودی عرب خراب ہوا، کیونکہ سعودی عرب ڈیپینڈنٹ تھا تیل کے اوپر. امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہاں پر تیل کی قیمتیں مائنس میں چلی گئیں. اور چین جو سعودی عرب سے تیل خریدا کرتا تھا اس نے امریکہ سے بہت زیادہ تیل اٹھا لیا، اور فائدہ ہوا چین کو، نقصان ہوا سعودی عرب اور امریکہ کو. یہ ایک بہت بڑی گیم تھی. اس کے علاوہ حج اور عمرہ بند ہو گئے. حج اور عمرہ سے سعودی عرب $30 ارب کماتا تھا، تیل سے سعودی عرب $110 ارب کماتا تھا. اب وہ جو تیل کی کمائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک وہ اچھی ہو جائے گی، اور اچھی ہو کر کتنے پہ آئے گی؟ $30 ارب پہ. پہلے $110 ارب کماتا تھا اور اچھی ہو کر وہ $30 ارب پہ آئے گی. اور حج اور عمرہ تو ویسے بند ہیں. سعودی عرب کیسے ان حالات کو فیس کرے گا؟ اس کا خالی جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $80 ارب کا ہے. سعودی عرب کو پہلی بار ٹیکس لگانا پڑا. 5% اس نے ٹیکس لگایا، پھر 10% کیا، اب 15% ہو چکا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 25% تک لے کر آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، محمد بن سلمان کو کہیں گے کہ تم اپنے اثاثے کیوں نہیں بیچتے؟ جو شاہی خاندان ہے، جو شہزادے ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جزیرے ہیں، ان کو کیوں نہیں بیچتے؟ ہم پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہو؟ یہاں سے آغاز ہو جائے گا عرب سپرنگ کا. اور اگر یہ اپنے ریزرو سے پیسے نکالتے ہیں تو پھر ان کو نقصان ہوگا. جو ریال ہے اس کی قیمت گر جائے گی، پھر معیشت کو دوسری طرح سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ اپنے ریزرو سے بھی پیسے نہیں نکال رہے. انہوں نے جو اپنے ریال کی قیمت ہے اس کو مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے ابھی تک. اسی طرح بھارت کو آپ دیکھ لیں، پچھلے 50 سالوں کا ریکارڈ ہے. بھارت کی اکانومی جو ہے وہ -30 میں جا چکی ہے. اب آتے ہیں روس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیوز میں، جب SCO کا اجلاس ہوا تھا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی جو ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے جو اپنا نقشہ رکھا تھا جس پہ اجیت دوول اٹھ کر چلے گئے تھے، احتجاج کیا تھا، اور روس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. وہاں پر جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے پاکستان کے موقف کو ایکسیپٹ کیا. پاکستان نے اپنا موقف بتایا تھا کہ یہ علاقہ ہے، یہ اس پر ہمارا کلیم ہے، یہ ہم نے اپنے نقشے میں ڈالا ہے، اور اقوام متحدہ اس کا گارنٹر ہے. تو روس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، جبکہ بھارت کہہ رہا تھا کہ روس پاکستان سے ناراض ہوا، اسے دھمکی دی، اسے ڈانٹا. یہ الفاظ تھے جو بھارتی میڈیا استعمال کر رہا تھا، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پوری دنیا، جتنے ممالک وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اجیت دوول کو کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. اتنی رسوائی ہوئی تھی بھارت کی. لیکن بھارت کچھ اور بتا رہا تھا کہ پاکستان کو ڈانٹا، پاکستان کو دھمکی دی. اسی طرح پھر راجناتھ سنگھ جب روس گئے، ان کو کہا اپنے پاکستان پر اپنا اسلحہ نہیں بیچنا. تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے تو کبھی روس سے اسلحہ مانگا ہی نہیں ہے. پاکستان اب سارا اسلحہ اپنا بنا رہا ہے، اور جو اسے کچھ الگ سے چاہیے ہو وہ چین سے لے لیتا ہے. پاکستان کے پاس بجٹ کم ہے، دفاعی بجٹ. اس کم بجٹ میں وہ ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ اگر اس کو باہر سے لینی پڑے. بھارت سے ہمارا اسلحہ اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کم بجٹ میں اپنا اسلحہ بنا رہے ہیں، وہ ہمیں سستا پڑتا ہے اور بھارت سے بہترین ہے. بھارت کو باہر سے لینا پڑتا ہے تو بجٹ تو اس کا بڑھے گا ہی، لیکن وہ چیز اس کوالٹی کی نہیں ہوتی. اب بھارتی ایئر فورس کے، انڈین ایئر فورس کے اہم عہدیداران نے انکشاف کیا ہے کہ روس چین کے ساتھ مل کر چین کو گائیڈ کر رہا ہے کہ بھارت کو کیسے شکست دینی ہے، کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. روس چین کی مدد کر رہا ہے. روس نے بھارت کے اس بیان کی مذمت کی ہے اور ایک فارمل سٹیٹمنٹ دی ہے
کہ بھارت الزام تراشی کر رہا ہے اور روس اور بھارت کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بھارت کی اس خبر کو یوریشین ٹائمز کنفرم کرتا ہے، بلکہ ایک نہیں دو خبروں سے۔ ایک خبر یوریشین ٹائمز بتا رہا ہے کہ روس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ چینی بارڈر کی طرف بھیج دی ہیں کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، خطے میں جو حالات ہیں کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے چین کو، تو روس اپنی فوجیں بھیج رہا ہے چین کے بارڈر کی طرف۔ ایک تو یہ، دوسری خبر یہ کہ روس پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر دوبارہ سے ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کر رہا ہے، اور اس میں بھارت نہیں ہے، اس میں چین اور پاکستان ہے اور ایران بھی ہے، وہی بلاک جو ہم آپ کو بتاتے ہیں بار بار۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان امریکی بلاک سے نکل آیا ہے، اور خطے میں ان بڑی طاقتوں کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے۔ خطے میں کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور خطے کی بڑی طاقتیں چین اور روس نے پاکستان کا ویلکم کیا ہے، کیونکہ پاکستان جب تک امریکی بلاک میں تھا پاکستان کو صرف یوز کیا جاتا تھا، پاکستان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب امریکی بلاک سے پاکستان جب سے نکلا ہے، اب بھارت امریکی بلاک میں ہے تو بھارت ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں افغان طالبان کی طرف۔ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عبداللہ پاکستان آ رہے ہیں عمران خان سے ملنے، ان سے گلہ کرنے کہ آپ کی گارنٹی پر ہم نے 5000 طالبان کو رہا کیا، اور اب وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے صرف 49 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور کبھی بھی ہم آپ کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں، تو آپ کیونکہ گارنٹر تھے تو آپ کچھ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان گارنٹر تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، پاکستان نے دونوں کو بٹھایا ٹیبل پر، آپس میں مذاکرات کروائے، کشیدگی ختم کرائی، امن کروایا دونوں ممالک میں، اور جتنے بھی مذاکرات ہوئے، جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے وہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئے، افغان حکومت کے ساتھ کوئی بھی اس کا وہ معاملہ نہیں ہوا، افغان حکومت کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ افغان طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں ماریں گے، امریکہ نے کہا ہم آپ کو نہیں ماریں گے، آپ ہمیں نہیں ماریں، ہمیں بس یہاں سے خیر خیریت سے نکلنے دیں۔ افغان حکومت کو آپ نہیں ماریں گے، اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آج جو حالیہ واقعہ ہوا، یہ ہیلی کاپٹر ہے MD-530F، یہ بہت مہنگے اور جدید ہیلی کاپٹرز ہیں جو امریکہ نے دیے تھے غنی حکومت کو۔ آج اس ہیلی کاپٹر کو میزائل کے ذریعے مار گرایا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ غنی حکومت کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ تاروں کے ساتھ ٹکرا گیا تھا اس لیے گر گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جھڑپ ہوئی تھی، یہ افغان طالبان کے علاقے میں گیا تھا اور افغان طالبان نے اس کو مار کر گرا دیا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔